بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم أغنني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجمالني بالعافية أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دین اسلام انتہائی پاکیزہ مطہر دین ہے۔ اس تو پاکیزہ اور مطہر دین رب دی زمین تے اور کوئی نہیں ہے۔ کہ جس دین دی ابتدا ہی طہارت تو ہے، پاکی تو ہے، پاکیزگی تو ہے، جو دین خود بھی پاک ہے، مطہر ہے اور پاکی طہارت دا پیغام دے رہا ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم اندر حدیث ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، محبوب نے فرمایا صفائی جو ہے، طہارت جو ہے، پاکیزگی جو ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ پھر غور کیجئے
انسان دا آدھا ایمان طہارت اندر پاکیزگی اندر ہے۔ دین اسلام نو قبول کرنے تو بعد شریعت دا سب تو پہلا جو پیغام ہے وہ طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ کیونکہ کلمہ اسلام پڑھ لینے تو بعد اس وقت تک دیگر عبادات دی طرف شریعت بڑھن دا حکم نہیں دیندی جب تک پہلے انسان پاکی طہارت حاصل نہ کر لے۔ اور پھر جڑا انسان پاکیزگی نو طہارت نو اختیار کرے، زندگی اندر طہارت نو اپنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے بشارت بھی دی ہے، اس واسطے انعام بھی دیا ہے، اس لیے پیغام بھی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، فرما بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزگی طہارت پاکی نو اختیار کرنے والے نا رب دی ذات محبت فرماندی۔ اگر میں بات کہہ دیا تو مبالغہ نہیں ہے کہ رب تعالیٰ دی محبت نو حاصل کرنے دے ذرائع اندروں پاکی اور طہارت بھی ایک بہترین اور عظیم ذریعہ ہے۔ کہو گے طہارت جو لفظ ہے اس کا شرعی اور اصطلاحی اور لغوی معنی کیا ہے؟ طہارت کا لغوی معنی نظافت، صفائی، پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ جملہ اس وقت بولیا جاتا ہے جدوں انسان ہر گندگی تو مکمل پاکی اختیار کر لے، اسی نو طہارت کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اہل تفسیر دے ہاں طلباء اکرام اس بات نو علماء اکرام جان دیں، مدارس دے اندر جہاں قرآن پاک دا ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک پڑھائی جاندی ہے، قرآن پاک دے علم نو جاننے واسطے اور اس کی تفسیر و توضیح و تشریح نو جاننے واسطے اور حدیث دی تشریح اور توضیح نو جاننے واسطے سب تو پہلے ایک فن دی کتاب پڑھائی جاندی ہے جس نو اصول تفسیر کیا جاتا ہے۔ جن مفسرین اکرام نے قرآن پاک دی تفسیر تے کتب لکھیاں نے، انہی مفسرین اکرام نے اس تے اصول تے بھی کتاب لکھی ہے۔ اور اسی طرح اصول حدیث تے بھی کتب موجود نے، بڑی بڑی ضخیم ترین کتب اصول حدیث تے موجود نے جو محدثین اکرام نے، علماء امت نے لکھی ہیں۔ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ تو اہل تفسیر دے ہاں یعنی مفسرین دے ہاں طہارت دا جو لفظ ہے اس دا اطلاق قرآن پاک اندر 13 معنی اندر بیان ہوا ہے۔ مثلا قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جدوں خون حیض دا بند ہو جانے دا ذکر کرتے ہوئے حیضہ عورتوں نے مسائل بیان کیے تو ساتھ الفاظ بیان کیے، فرمایا انہوں دے نال ہم بستری نہ کرو حتیٰ کہ تسی پاک ہو جاؤ۔ وہ پاک ہو جان خواتین جنہوں حیض آیا، فرمایا جب تک وہ پاکی اختیار نہ کرن فرمایا اس وقت تک انہوں دے نال ہم بستری نہ کرو۔ دوسرے معنی اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ اندر غسل دا ذکر کر دے ہوئے پھر طہارت دے لفظ نو ذکر کیا۔ تیسرے مقام تے سورہ مائدہ دے اندر وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اور اسی طرح سورہ توبہ اندر استنجے دے بیان اندر قرآن پاک نے لفظ طہارت کا استعمال کیا۔ کیا معنی کہ قرآن پاک اندر طہارت اور پاکیزگی کا ایک خاص پیغام ہے جس نو شاید کہ آج اسی سیکھنے واسطے اور سمجھنے واسطے تیار نہیں آ۔
پورا ایک چیپٹر ہے طہارت دا. اگر اس طرح سمجھ نہ آئے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دینا کہ طہارت دا مسئلہ شریعت اندر کتنا اہم ترین مسئلہ ہے. غور کیجئے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت نازل کی ہے، پوری دی پوری شریعت رحمت ہے، پوری دی پوری شریعت امت واسطے دین ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت دی اہمیت نو سمجھاندے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے. فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا جو طہارت ہے نماز دی چابی طہارت ہی ہے، طہارت نماز دی کنجی ہے، طہارت نماز دی چابی ہے. ہن تالا جو لگیا ہوئے تے کنجی بندے دے کول نہ ہوئے تے تالا کیویں کھل سکدا ہے؟ کی خیال؟ ہے کوئی منتر شنتر پڑھن والا بابا جڑا تالا میں لا چھوڑا تے وہ منتر پڑھے تو کوئی پھوکا مارے چابی تو بغیر تالا کھول جائے؟ ہاں، تالے دی اہمیت تو سمجھ آندی ہے جدوں مزاراں دے گلیاں تے بھی تالے لگے نظر آندے نے. ہے مشکل کشا حاجت روا، ساڈا بزرگو خیال رکھیو تواڈے پیسے نو تالا سی لا چھوڑیا. واہ مشرکو، تانوں اللہ عقل عطا کرے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا جو طہارت ہے یہ نماز دی چابی ہے. جویں جب تک تاڑے نو چابی نہ لگائیے تے تاڑا کھلدا. تسی تے چپ چپ بیٹھے ہو جو تسی انج ہی کھول دیو. چابی جے سمجھ نہ آئے تو میں اور آسان کر کے سمجھا دینا نا تاکہ سمجھنا اگر مشکل نہ ہوئے. بندہ جو گیا ہوئے صبح ڈیوٹی تو واپس آئے شامی پرت کے واپس جو گھر پہنچے تے آئے تے پہنچے ویکھے تاڑا لگیا ہوا ہے. فون ملائے، ہاں جی محترمہ کتنے تشریف فرماؤ؟ میں تے شاپنگ تے گئی ہوں تے تاڑا بجیا تے چابیاں ہو سکے چابیاں تے میرے کول نے. پھر ساڈے لیے کی حکم ہو سکے تسی انتظار کرو پھر باہر کھلوو، اور کی کرو گے؟ ادو تو کدے کسی نے چل ٹھیک ہے چابیاں نہیں ہے میں پھر انج ہی کھول لینا. کدے کسی انج ہی کھولے؟ ادھا گھنٹہ انتظار ہوندہ ہے، کوئی دکان تے بہندا ہے، کوئی کسی ڈیرے تے جا بہندا ہے، کوئی کسی یار سجن نو فون ماردا ہے یار چائے بنا تے نہ ذرا کام ہے. ہن کی پتا بیچارے نو بھی کام کی ہے. چلو خیر، اگر اللہ نیک صالح بیوی عطا کرے تو پھر باہر نہیں کھلونا پیندا. جیڑی نیک جس نو شریعت نے زوجہ کیا ہے، شریعت دی اصطلاح اندر جس نو زوجہ کیا جاندا ہے نا، وہ خامد ڈیوٹی تو واپس آنا ہوئے تو وہ گھر بیٹھ کے انتظار کر دی. وہ اجازت تو بغیر باہر شاپنگ تے نہیں ویندی. جڑی اپنی مرضی نہ جتھے مرضی لگی پھرے انہوں زوجہ نہیں کیا جاندا. چلو خیر ایک الگ موضوع ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت جو ہے نا یہ نماز دی کنجی ہے. جس نو اور آسان کر کے سمجھ رہا ہے تو میں اور آسان کر کے سمجھانا. تسی جاؤ احادیث دی کتب اٹھاؤ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نو محدثین اکرام نے کتب دی صورت اندر جمع کیا. طلباء اکرام اس بات نو بخوبی سمجھتے ہیں. سب تو پہلے حدیث دی جڑی کتاب پڑھائی جاندی ہے مدارس اندر آمد نصاب اندر اس نو بلوغ المرام آندے. اسی طرح پھر مشکات المصابی ہے، اسی طرح جامع الترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، صحیح مسلم ہے، صحیح البخاری ہے، موطا امام مالک ہے، ریاض الصالحین ہے. تمام احادیث کی کتب کھولیے. صحیح البخاری تے ابتدا اندر صرف امام بخاری رحمہ اللہ سب تو پہلے کتاب الوحی لائے. امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الوحی آغاز اندر لیا کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دین اللہ دی وحی دا نام ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے دیگر کتب قائم کی. باقی جتنے محدثین اکرام نے انہوں دی کتب بھی پڑھی اور امام بخاری دی کتاب دا کے مطالعہ کیجئے. آغاز کیا کتاب الطہارہ، سنن نبی داود دے آغاز اندر کی ہے کتاب الطہارت، سنن نسائی ہے، جامع الترمذی ہے، دیگر کتب حدیث اندر کتاب الطہارت نو محدثین اکرام آغاز اندر لائے، ابتدا اندر لائے. سمجھانا کی چاہتے ہیں کہ جب تک پاکیزگی، طہارت
پاکی انسان حاصل نہیں کر لیندہ اس وقت تک باقی دین اسلام تے عمل نہیں ہو سکتا. کلمہ اسلام پڑھنے تو بعد پاکی نو پاکیزگی نو حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے. نماز پڑھنی ہے لیکن نماز تو پہلے طہارت ضروری ہے, کیونکہ نماز دی چابی سمجھ آ رہی کہ نہیں. مضمون خوشک جا شروع ہو گیا, 2-4 میں شعر پڑھدا پھر بڑا مزہ آنا سی. بہرحال میں ویکھ رہا پورے مجمع تے جڑے آرڈر کر کے گیا سن جی کہ اگلا جمعہ جی اے طہارت تے غسل تے پڑھانا جی, او مینوں نظر کوئی نہیں آن دے. چلو اللہ انہوں نے بھی آن دی توفیق عطا فرمائے. غور کیجئے, طہارت اسلام دے قبول کرنے تو بعد آغاز اندر طہارت ہے, پاکیزگی نو حاصل کرنا ہے. اور پاکی پاکیزگی نو اپنی مرضی نہ حاصل نہیں کرنا, بلکہ پاکی بھی اسی طرح حاصل کریں گے جس طرح شریعت نے بیان کیا اور جس طرح نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. کیونکہ آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ, آپ دی زندگی دا ایک ایک وقت, ایک ایک کام ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے. ساڑھے واسطے اس تے اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے. آپ دے حکم دی اطاعت کرنا, آپ دے عمل دی اتباع کرنا, آپ دی سیرت نو دیکھ کے اس جیسی زندگی اپنانا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو صرف عمل نہیں چاہیدہ بلکہ رب نو محمد مصطفیٰ دا طریقہ چاہیدہ ہے, رب نو پیغمبر دا طریقہ چاہیدہ, رب نو او عمل قبول ہے جڑا محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ہوئے, آپ دے طریقے دے مطابق ہوئے. طہارت بھی ہوئے تو آپ دے طریقے دے مطابق. اگر جناب شریعت کتنی پاکیزہ ہے, کتنی مطہر ہے, کتنی شریعت پیاری ہے, کتنی حساس ہے اہل اسلام دے بارے اندر. شریعت نے طہارت دے پورے مسائل بیان کیے, طہارت دے اندر استنجا کرنا ہے تو اس تے مسائل بیان کیے, جناب علی واش روم اندر جانا ہے تو اس تے سارے مسائل بیان کیے, قضائے حاجت تے جانا ہے دعا کیڑی پڑھنی ہے مسائل بیان کیے, بیٹھنے دا طریقہ حدیث اندر موجود ہے. قضائے حاجت تو جدو فارغ ہوو باہر نکلنے دے وقت دعا دے کلمات موجود نے. شریعت نے غسل دا طریقہ بیان کیا, شریعت نے وضو دا طریقہ بیان کیا, حتیٰ کہ شریعت اتنی محتاط ہے طہارت اور پاکیزگی دے معاملے اندر. شریعت نے پانی دا بھی ذکر کیا کہ پانی تواڈے پاس موجود ہے لیکن علامت کیا ہے, پانی پاک ہے یا ناپاک ہے. پانی دا ذکر بھی کر دیا کہ پانی اگر پاک ہوئے گا تو پاک پانی دے ذریعے ہی پاکی حاصل ہوئے گی, پلید پانی دے ذریعے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی, طہارت حاصل نہیں ہو سکتی. شریعت نے ایسا کھلے انداز دے نال طہارت دا پیغام دیا, پاکی دے مسائل بیان کیے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اندرو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, توجہ میری طرف کی دیئے, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بازار اندر چل دے جا رہے ہیں تو یہودیہ نے تانا دیا, اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے, سانو پتا چلے ہے تواڈے پیغمبر, تواڈے رسول, تواڈے مرشد, تواڈے پیر تے توانو جناب علی قضائے حاجت بیٹھن دے طریقے بھی دستے نے. واہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے, تواڈی عظمت نو سلام ہے, تواڈے تقوی اور زہد مقام نو سلام ہے. جہاں لیٹے ہو اللہ تواڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. جان دیو سیدنا سلمان فارسی کون نے جنہ دے بارے صحیح مسلم اندر حدیث ہے, میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اے مجوسی مذہب دے نال تعلق رکھ دے سن. مجوسی کے اندر آگ دی پوجا کرنے والے, آگ دی عبادت کرنے والے, اس مذہب دے نال سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دا تعلق ہے. باپ بھی مجوسی ہے. سیدنا سلمان فارسی نے ہوش سنبھالا تو گھر دے اندر مجوسی مذہب موجود ہے. باپ مجوسیت دا بہت بڑا جناب علی پوپ ہے, بہت بڑا انہاں دے ہاں اس دا منصب اور مقام ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ تحقیق کر دے اے مذہب اچھا نہیں, اس تو بہتر اے مذہب ہے, اس تو بہتر اے مذہب ہے, حتیٰ کہ عیسائیت نو قبول کیا. پھر وقت آیا جس پادری دے پاس ٹھہرے سن, جس پادری دے پاس رہ کر کے عیسائیت نو سیکھیا, اس تے علم نو جانیا. جدو اس پادری استاد دی موت دا وقت قریب آیا, پادری بلا کے کہنے لگا اے سلمان فارسی سن لو, ان قریب ہو سکتا ہے میں اس دنیا تو چلا جاواں, میں زندگی اور موت دی کشمکش اندر ہاں, لیکن یاد رکھنا ان قریب رب دی زمین تے ایک نبی ضرور آنے والا ہے جو حق لے کے آئے گا, جو شریعت مطہرہ لے کے آئے گا. اے سلمان فارسی اگر تہاڈی زندگی اندر ان نبی اور رسول آ جان تے انہاں دا کلمہ پڑھ کے انہاں دی غلامی نو قبول کر لینا, غور کرنا. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے استاد جی ان نبی اور رسول جڑے حق لے کے آن گے مینوں کس طرح پتا چلے گا؟ اے اوہی شخص ہے جس نے نبوت دا دعویٰ
کیا اے وہی انسان ہے جس کے بارے اندر میرے استاد نے رہنمائی کی ہے، کوئی علامت کوئی نشانی بیان کر دو تاکہ اگر میری زندگی اندر وہ نبی آ جائے میں پہچان سکا۔ اے وہی شخصیت ہے جنہ دے بارے استاد نے رہنمائی کی ہے۔ استاد عیسائی پادری کہنے لگا اے سلمان اگر علامات جاننا چاہتے ہو پھر سنو، اس نبی دی سب تو پہلی علامت اے ہوئے گی جس علاقے اندر جس بستی اندر آئے گا اس بستی اندر کھجورہ عام ہون گیاں، کھجورہ عام ہون گیاں۔ دوسری علامت اور نشانی اس نبی دی، وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا۔ تیسری علامت اور نشانی اس پیغمبر دی، وہ پیغمبر تحفے نو قبول کرے گا۔ چوتھی علامت اور نشانی اس پیغمبر دی، اونا دے دونا کندیاں دے درمیان اندر نبوت دی مہر ہوئے گی۔ سلمان جس اندر چاروں نشانیاں پالے ساری زندگی اس تے قدم دھونا، وہ اللہ دے سچے نبی ہون گے۔ بندے نو تڑپ ہوئے نا حق جاننے دی، بندہ تلاش اندر نکل پڑے تو اللہ محروم نہیں جے رہن دے دا۔ علم دی تڑپ ہوئے سیکھنے واسطے کوئی اخلاص نہ نکلے تو صحیح، اللہ محروم نہیں رہنے دے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر تڑپ سی کہ میری اس شخصیت نہ ملاقات ہو جائے، میں اس شخصیت کا کلمہ پڑھ کے اس تے دین نو قبول کراں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ واقعہ مختصر، بکدے بکاندے کھجوراں والی بستی جس کا نام اس دور اندر یسرب سی، جس نو آج مدینہ تو رسول کیا جاندہ ہے۔ بکدے بکاندے پہنچے یسرب دے اندر، ایک یہودی دے ہاں اس تے غلام ٹھہرے، اس نے خرید لیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکدے بکاندے مدینہ طیبہ اندر پہنچے، ادھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک اندر نبوت کا اعلان کر چھوڑے۔ پھر وقت آیا محبوب مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر تشریف لائے، جتھے بچپن گزارے ہے، جتھے جوانی گزاری ہے، جتھے باپ نے زندگی گزاری ہے، جتھے ددیال نے زندگی گزاری ہے، اس علاقے اس بستی نو چھوڑنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس گھر نو چھوڑنا جس نو بیت اللہ کیا جاندہ ہے۔ آج بھی حج تے عمرے تے تشریف لے جاؤ، 20 دن 21 دن 40 دن مکہ پاک اندر جدو ٹھہر نہ ہوئے، جدو واپس بندہ نکل لگتا ہے نا، ایک عجیب کفیت ہوندی ہے۔ جو احباب گئے نے اس بات نو بخوبی سمجھن گے۔ بیت اللہ اندر جدو بندہ پہنچتا ہے نظر بیت اللہ تے پہندی ہے، جدو خانہ کعبہ تے نظر پہندی ہے، جدو اس کالے غلاف تے نظر پہندی ہے، کچھ یاد نہیں رہندا اسی آئے کتھوں اوتھے کردے کی رہے ہیں۔ وہ ایک روحانیت کا سلسلہ ہی علیحدہ ہوتا ہے، وہ ایک منظر روحانی ہوتا ہی الگ ہے۔ پھر جدو چند دن اج اسی جائیے 10 دن 15 دن 20 دن گزاریے بیت اللہ دے اندر تے ساڑھا واپس آنو جی نہیں کردا، جتھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے 53 سال گزارے، محبوب کس حوصلے نہ چھوڑ کے بیت اللہ نو چلے۔ تائیں تے نبی علیہ السلام جا رہے سن، بار بار ویکھ رہے سن بیت اللہ وال، اکھاں جو آنسو جاری سن تے زبان تے الفاظ کی سن، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق۔ توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دی جدائی نو برداشت کر کے جا رہے ہیں، اکھاں اندروں آنسو جاری نے۔ محبوب علیہ السلام مکہ پاک نو چھوڑ کے مدینہ طیبہ دی طرف یسرب کھجوراں والی بستی دی طرف ہجرت کیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام جدو مدینہ طیبہ اندر پہنچے نے، ادھروں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک دے ہاں باغ اندر مزدوری کر رہے ہیں، کھجوراں اتار رہے ہیں، کھجور دے درخت تے چڑھے نے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نیچے کھڑا ہوئے. اس مالک دا ایک رشتہ دار آیا, آ کے کہنے لگا تو جاننا میں ایک شخص آیا مکہ پاک تو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر یسر بندر پہنچیا ہوئے, اس نے دعویٰ کیتا کہ اللہ نے مینوں اپنا نبی اور رسول منتخب کر لیا ہوئے, کیا تو جاننا میں جدو اتنے الفاظ کہنے اجے مالک بولیا نہیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھجور تو نیچے اترے نے, نیچے اتر کے کہنے لگے بتلا کون ہے نبی, کہاں آیا ہوئے. مالک نے زوردار تھپڑ ماریا, تینوں کی لگے اس نبی نہ, تو جا کے کھجوراں اتار, تیرا کام کھجوراں اتارنا میں, تینوں نبی نہ کی لگے میں کیا کرنا ماں. مالک نہیں سی جاندا سلمان کھجوراں توڑن تری آیا, سلمان تے محمد مصطفیٰ دی تلاش اندر ہے, سلمان تے ویکھنا چاہندا اس پکیزہ چہرے نو. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سلمان فارسی اس ہستی نہ ملاقات چاہندے نے جنہ بارے قرآن آندا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سلمان تے اونا دی زیارت چاہندے سن. یا ایھا المدثر سلمان تے اونا نو ملنا چاہندے سن جنہ دے بارے قرآن آندا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سلمان تے اونا نال ملاقات چاہندے سن جنہ دے بارے رب نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تاکلون. سلمان تے اس اتھارٹی دی رکھنے والی شخصیت نو ملنا چاہندے سن جنہ بارے قرآن آندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ تے اس ہستی اور شخصیت دا دیدار چاہندے سن. میں کیا کرنا وا جنہ دی زیارت کیتیاں بھوک دور ہو جاندی سی. سلمان تے اونا نال ملاقات چاہندے سن جنہاں نو ویکھ کے دل نو ٹھنڈ تے سکون محسوس ہوندا سی. سلمان رضی اللہ تعالیٰ تو اس ہستی نو ملنا چاہندے سن, اونا دی زیارت کرنا چاہندے سن, اونا دا کلمہ پڑھنا چاہندے سن. جنہ دی زیارت کر کے جنہ دا کلمہ پڑھ کے حالت ایمان تے مریت اللہ جہنم دی آگ نو اس تے حرام کر چھوڑ داوے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نے تھپڑ ماریا وے, کہنے لگا تینوں کی لگے اس نبی نال, چل جا کے اپنا کام کرو, جڑا تواڈا کام ہے جڑی تواڈی ڈیوٹی ہے وہ ادا کرو. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھجور دے درخت تے چڑھ گئے نے, کھجوراں اتارنیاں شروع کر دتیاں نے. رات دا وقت ہویا ہے, موقع پا کر کے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑیاں جیاں کھجوراں لیاں نے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہ درود پاک پڑھی ہے, جدے دل اندر ایمان موجود ہے, جدے دل اندر پیغمبر دی محبت موجود ہے, او دی زبان خاموش نہ رہے. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر تشریف فرمان ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جناب علی کھجوراں لیاں نے چل دے ہوئے آگے نے. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمان ہے. جدو سیدنا زید سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ چل دے ہوئے کھجوراں لے کے آئے نے. نبی علیہ السلام نے ملاقات ہوئی ہے, پیغمبر نو کھجوراں پیش کیتیاں نے, آپ دی زیارت کیتی ہے. نال فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی تسی تے تواڈے ساتھی ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہو, سفر کر کے آئے ہو, اے میں تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے آیا بطور صدقہ قبول فرما لو. نبی پاک نے کھجوراں پکڑیاں نے, فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا اے کھجوراں تسی کھا لو, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اللہ نے صدقہ حرام کیتا وے. فرمایا کھجوراں تسی لے لو کھا لو. صحابہ اکرام کھجوراں پکڑیاں تے تناول فرما لیاں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کہا دوسری علامت دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. پہلی علامت بستی کھجوراں والی مدینہ یسرب
تے دوسری علامت نبی صدقہ بھی نہیں کھا رہے۔ فرماندے میں آ گیا، پھر چند دنوں تو بعد موقع پا کے تھوڑیاں جیاں کھجوراں لئیاں نے، پھر نبی پاک دی خدمت عالی اندر حاضر ہو گیا وہاں۔ میں کیا محبوب جی اس دن میں آیا سا، کھجوراں لیا دیاں سن بطور صدقہ، تسی تناول نہ فرمائیاں کہ میری ذات رب نے صدقہ حرام کیتا وے۔ محبوبہ اے میں تحفے اندر کھجوراں لے آیا، قبول فرماؤ تے تناول فرما لو۔ نبی پاک نے کھجوراں پکڑیاں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں تناول فرمائیاں نے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں اور اطمینان ہو گیا، 3 نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں کندیاں دی طرف ویکھ دے نے، کدے سجے کندے تے نظر ڈال دے نے، کدے کھبے کندے تے نظر ڈال دے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، محبوب علیہ السلام سمجھ گئے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت دی مور دیکھنا چاہتے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا کندیاں تو ہٹایا، فرمایا سلمان نبوت دی مور ویکھنا چاہتے ہو، آؤ آگے بڑھو مہر نبوت دیکھ لو۔ سلمان اٹھے آگے بڑھے نے تے پیغمبر دی مہر نبوت اپنے ہونٹ رکھ کے سلمان چمی جا رہے نے۔ نال سارا قصہ سارا واقعہ سارا دکھ بیان کیتا ہوئے۔ محبوبہ تواڈی تلاش اندر تواڈی زیارت واسطے تے حق دی تلاش دے اندر اے میں دکھ برداشت کیتے نے، اس حق دی تلاش اندر نکلے آواں تے منڈیاں اندر بک گیا آواں، حق دی تلاش اندر نکلیے تے تکلیفاں تے آندیاں نے، حق دی تلاش اندر نکلیے تے دکھ تے مصیبتاں تے آندیاں نے۔ محبوبہ تواڈی تلاش اندر حق دی تلاش اندر نکلے آواں تے کتے شہزادہ سا اپنے باپ دا، کتے اپنے علاقے دے چودھری دا بیٹا سا، کتے یہودی دا غلام بن گیا آواں، کتے تھپڑ برداشت کیتے نے حق دی تلاش دے اندر۔ فرمایا محبوب جی اے سارا میرا واقعہ ہوئے تے میں تواڈی شخصیت نو پا لیا ہوئے۔ نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ، جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے صحابہ اگر حق بات سریا یا ستارے تے بھی پہنچ جائے، فرمایا اگر حق ہدایت سریا یا ستارے تے بھی پہنچ جاندی، فرمایا میرا سلمان اتھو بھی حق بات لے کے زمین تے اتر آندا۔ کوئی حق دی تلاش اندر نکلے تو صحیح، کوئی سیکھنے واسطے نکلے تو صحیح، کوئی شریعت دی معرفت پہچان واسطے آگے بڑھے تو صحیح، اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اور اے بات طلبہ اکرام لکھ لو، اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں علم کا نور عطا کرے، اللہ تمہیں علم کے گہرائیوں سے مستفید کر دے، اور تم چاہو کہ ہمیں اس راستے میں مشقت نہ برداشت کرنی پڑے، ہمیں مصیبت نہ آئے، ہمیں دکھ نہ آئے، ہم سارے پروٹوکول بھی حاصل کریں اور علم کا نور بھی آ جائے، نہیں آئے گا۔ جاؤ جن کو اللہ نے علم کے نور سے سرفراز کیا، محدثین کی زندگی پڑھ لو، اصحاب کی زندگی پڑھ لو، تابعین کی زندگی پڑھ لو، تبع تابعین کی زندگی پڑھ لو، علماء امت کی زندگی پڑھ لو، اسلاف کی زندگی پڑھ لو، جنہوں نے بھی علم کو، دین کو، شریعت کو، حق کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ان کے راستوں میں رکاوٹیں آئی ہیں، ان کو تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا ہے، انہیں مصیبتیں اٹھانی پڑی ہے، لیکن وہ حق کے لیے ہدایت کی تلاش میں نکلے، مصیبتوں کو برداشت کر گئے، اللہ نے ان کے سینوں کو علم کے نور سے منور کر دیا۔ علم کا نور، ہدایت کا نور نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، اس تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ جاؤ محدثین کی زندگی پڑھ لو، ایک ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے محدثین اکرام نے کئی مہینوں کے پیدل سفر کیے۔ میں پڑھ رہا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل السنہ فرماندے نے، اسی امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ دے پاس، صنعاء یمن دا ایک شہر ہے، بستی ہے، علم دین سیکھنے واسطے صنعاء دے اندر پہنچے امام عبد الرزاق رحمہ اللہ دے پاس۔
فرماندے اس علاقے اندر پانی موجود نہیں سی، جدو نماز دا وقت ہوندا اسی وضو کرنا ہوندا تے پانی دی ضرورت ہوندی، اسی کئی میل پیدل سفر کر کے پانی تلاش کر کے وضو کر دے، نماز ادا کر دے، لیکن اسی ساری مشقت برداشت کر دے کہ علم حدیث علم دین سیکھنا امام عبدالرزاق دے کولوں۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ نے یہ ساری سہولیات میں میسر کر دی، ایک ہی جگہ پہ دین کو اللہ نے اکٹھا کر کے آسانیاں کر کے امت کے علماء کے سینوں میں جمع کر دیا، یہ ہم تک پہنچ رہا ہے، ہم پھر بھی آنکھیں نکالتے ہیں۔ وہ تکلیفاں جھیل کے دین نو حاصل کر دے رہے اور ساڑھے تک دین پہنچا کے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ ان کو دین کی قدر تھی، انہوں نے محنت کر کے دین کو حاصل کیا۔ میں کیا کرنا، سانو پلیٹ اندر جو مل گیا ہے، محنت کرنا نہیں پڑی، تکلیف اٹھانا نہیں پڑی، دکھ جھیلنے نہیں پے، اسی واسطے قدر نہیں رہی۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہودیاں تانے دے انداز نہ بات کی تھی، سلمان سانو پتہ چلیا تواڈا نبی تانوں قضائے حاجت بہن دے طریقے بھی دسدا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ساڑھے ارگا ہوندا، ہاں پھر ان کو شاید شرم دے مسائل نے لیکن بیان ہوندے نے، پھر کی کریے اسی سن لئی دے نے، مولوی نو چاہیے نا شرم دے مسائل تے نا ممبر تے بیان کرے، کمال ہے بھائی۔ غسل کا طریقہ کوئی عالم بیان کر دے ممبر پہ، باہر تبصرے ہوتے ہیں، یہ شرم کے مسائل ہیں۔ اللہ کے بندو شرم کرو گناہ سے، شرم کرو غیبت سے، شرم کرو چگلی سے، شرم کرو جھوٹ بولنے سے، شرم کرو جناب علی لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے، شرم کرو لوگوں کی بیٹیوں بہنوں کی عزتوں کو دیکھنے سے۔ شرم کرنی ہے تو جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان برے افعال کو کرتے ہوئے شرم کرو، یہ شریعت کا بنیادی حصہ ہے، اس کو سیکھنے میں شرم کون سی ہے؟ یہ تو دین ہے، یہ شریعت ہے۔ میں کہتا ہوں ان چیزوں کو سیکھنے سے ہماری اولادوں میں حیا، نفاست، نظافت آئے گی اور ان کو اللہ مزید باحیا بنا دے گا۔ ان مسائل کو سیکھنے سے دل کی پاکی حاصل ہوتی ہے، دین کا نور سیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے۔ جب دل پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، دل پکیزہ ہو جائے تو اللہ انسان کے ظاہری وجود کو بھی پاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنن نبی داؤد اندر فرمایا، جسم اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا انسان بگڑ جائے گا۔ سیدنا سلمان فارسی نے جو تانا ملیا نا، بڑے تان دے انداز نہ بات کی، سلمان تو آڑے نبی تو انہوں قضائے حاجت بیان دے طریقے بھی دس دینے۔ سیدنا سلمان فارسی سینے تے ہاتھ مارا، فرمایا ہاں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ہمیں قضائے حاجت پہ بیٹھنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک گر سکھلا بھی دیا، سمجھا بھی دیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ توجہ فرمائیے، طہارت دے بیان اندروں اختصار دے نال جو میں بات عرض کرنا چاہنا، طہارت دے بیان اندروں غسل کیا ہے؟ ازیہ نے صرف نہا لیے تو غسل ہے۔ افسوس تو اس بات پہ ہے، عمر کتنی ہے حضرت تواڈی؟ میری عمر جی 40 سال، تواڈی عمر کتنی ہے جی؟ میری عمر 50 سال۔ بچے کنے نے؟ میرے 5 بچے نے جی، اللہ دی رحمت نہ، میرے 7 بچے نے جی، اللہ مزید بھئی برکت عطا کرے۔ حضرت جی نبی پاک نے غسل کیویں کیتا ہے؟ جی نبی پاک نے غسل کیویں کیا؟ نہان نو غسل آندے نے جی، ہور غسل کینوں آندے نے؟ معذرت سے ہم نے دنیا سیکھ لی، ہم نے دین کو پراپر سیکھا نہیں ہے۔ ہم وراثتی مسلمان ہیں، باپ مسلمان تھا میں بھی مسلمان ہوں، باپ اہل حدیث تھا میں بھی اہل حدیث ہوں، باپ دیوبندی تھا میں بھی دیوبندی ہوں، باپ بریلوی تھا میں بھی بریلوی ہوں، باپ فلاں مسجد میں جاتا تھا میں نے بھی اسی مسجد میں جانا ہے۔ اور اللہ کے بندو یہ دین باپ کا نہیں ہے، دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے باپ کو خطا لگ گئی ہو، وہ انسان تھا، ہو سکتا ہے وہ غلطی کا شکار ہو چکا ہو، تم کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، سیکھنے کا شعور دیا ہے، تم خود رب کے قرآن کو سیکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھو، دین کو سیکھو، مسائل کو سیکھو کہ حق کیا ہدایت کیا، اس کو سیکھیے۔
سب تو پہلے نمبر تے ساڈے تے غسل دا طریقہ تے دور رہے، نہیں پتہ بھی غسل واجب کدوں ہوندا تے کدوں نہیں ہوندا۔ بالخصوص جڑی ہن نوجوان میجورٹی موجود ہے، ٹک ٹاکرا سارے دے نام پتہ نے، ہائے کیا دکھ بیان کریں، یہ امت کا درد ہے۔ ان معاملات کو ہم مزاق سمجھ کے بیٹھ گئے۔ یہ مسائل ممبر سے ڈسکس ہونے چاہیے، میں اس بات کی تائید کرتا ہوں، یہ مسائل ممبر پہ بیان ہو۔ ممبر پہ بیان نہیں ہوں گے، بتاؤ پھر کہاں بیان ہوں گے؟ غسل واجب کدوں ہوندا ہے؟ پہلی بات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جامع ترمذی دے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں مزی دے متعلق سوال کیتا ہے، دریافت کیتا ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں مزی آندی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزی آئے تے صرف وضو کر لو، پاک ہو جاؤ گے، اور اگر او مادہ آئے جس دے نال انسان دی پیدائش ہوندی ہے، انسان دی رب نے تخلیق کیتی ہے، تے فرمایا پھر تانوں غسل کرنا پڑے گا، پھر غسل کرنا پڑے گا۔ سمجھنا ہے ایک اور روایت توجہ فرمانا، ام المؤمنین سیدہ اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک خاتون تشریف لائی ہے، روایت صحیح البخاری اندر، اس خاتون دا نام ہے ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ 10 سال نبی پاک دی خدمت کیتی ہے۔ سیدنا انس دی والدہ محترمہ نے سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس تشریف لے آئیاں نے، آ کے کہنے لگیاں محبوب جی بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرن تو نہیں شرماندہ، محبوب جی اللہ حق بیان کرن تو حیا نہیں کردا، محبوبہ میں سوال کرنا چاہنی ہوں، میں کچھ معلوم کرنا چاہنی ہوں۔ فرمایا ہاں ام سلیم بیان فرماؤ۔ فرمایا محبوب جی جدو عورت نو احتلام ہو جائے تے کیا اس تے بھی غسل واجب ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اگر عورت نو احتلام ہو جائے کیا اس تے غسل واجب ہے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو او پانی محسوس کرے، جدو پانی نو محسوس کرے، اپنے کپڑے تے کوئی پانی دا نشان محسوس کرے، جسم تے پانی نو محسوس کر لے تو فرمایا ہاں اس تے غسل واجب ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت نو بھی احتلام ہوندا وے؟ ہن تسی آکھو گے اج تک مرداں دے بارے سنیا سی، مولوی جی نواں مسئلہ لے آئے ہو۔ یہ سوال تسی نہیں کیتا، جدو سیدہ ام سلیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیتا ہے، رسول اللہ دی بیوی ام سلمہ نے بھی سوال اٹھایا، فرمایا یا رسول اللہ کیا عورت نو بھی احتلام ہوندا ہے؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ تیرے ہاتھ خاک الود ہون، تو کی بات کر رہی ہیں؟ فرمایا پھر دس تے صحیح نام، بچہ جڑا ماں دے مشابہ ہوندا ہے وہ کس وجہ تو ہوندا ہے؟ اگر عورت نو احتلام نہ ہوئے تو دس پھر بچہ ماں دے مشابہ کیوں ہوندا ہے؟ سب تو پہلی بات کہ اگر احتلام ہوئے مرد نو ہوئے یا عورت نو ہوئے اس تے غسل واجب ہے، شریعت دا پیغام ہے، دین دا پیغام ہے۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں مرد تے عورت آپس دے اندر جمع کرن گے انہاں تے غسل واجب ہو جائے گا، دخول ہوئے یا نہ ہوئے، اگر شرمگاواں آپس اندر مس کر گئیاں تے غسل واجب ہو جائے گا۔ دلائل احادیث دی کتب اندر روایات موجود نے۔ تیسری بات تے توجہ فرمانا، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں کوئی بندہ کافر ہوئے کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرے گا اس تے غسل واجب ہوئے گا۔ دلیل تے توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہاں تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس ایک شخص آیا ہوئے، آ کے اس نے کہا محبوب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو آئے نے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہنا،
اسلام قبول کیتا ہوئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لیا وے تے جا کے غسل کر کے آو. غسل اسلام قبول کرنا. جڑا کفر تو اسلام قبول کرے اس تے غسل واجب ہو جاندہ ہوئے. وہ غسل کرے پاکی اختیار کرے پھر اسلام اندر داخل ہوئے گا. تیسری بات میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ فرمانا غسل واجب ہو گیا وے تے جمعے والے دن بھی غسل کرنا واجب ہے. چوتھی بات جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے. آج کنے کنے غسل کیتا ہے ایمانداری نہ دسنا جھوٹ نہیں بولنا. اب یہ لو باقی اللہ جنہوں نے حدیث پہ شریعت پہ عمل کیا اللہ ان کو اس کا اجر بھی عطا کر دے ان کی جوانیوں میں عمر میں برکت عطا کر دے. جمعے والے دن غسل کرنا ضروری ہے. اگلی بات مسنون غسل شریعت اندر موجود نے. خواتین توجہ کرن جدو عورت حیض دے ایام تو فارغ ہوئے اس تے غسل کرنا واجب ہے ضروری ہے. نفاس تے ایام مکمل کرے شریعتاں دی اس تے غسل کرنا واجب ہے ضروری ہے. استحاضے دا مسئلہ اس تو الگ ہے. استحاضے دا مسئلہ الگ کیوں ہے؟ استحاضہ ایک بیماری ہے. ایک راگ عورت اندر موجود ہے کہ جدو ایام حیض مکمل بھی کر لے لیکن پھر بھی اس کا خون آنا نہ رکے یا نفاس تے 40 ایام جو مشروع ہے وہ مکمل کر لے. جو بچے دی ولادت تو بعد دے 40 ایام نے مکمل کر لے پھر بھی خون آئے تو اس نے استحاضہ کیا جاندہ ہے. اس اندر غسل نہیں. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو عورت حیض دے ایام مکمل کر لے لیکن خون آنا نہ رکے فرمایا وہ غسل کرے وضو کرے اور اپنی نماز ادا کرے. اور اگر نفاس دے ایام مکمل ہو جان غسل کر لے پھر بھی خون ہے تو استحاضے دا خون ہے. استحاضے دے اندر پھر غسل نہیں ہوئے گا. پھر وہ وضو کرے گی. وضو دے ذریعے اللہ اس کو پاکی عطا کر دے گا. اور غسل دے ارکان اور سنتا کیا نے؟ اس بات کی طرف بڑھنے تو پہلے ایک اور اہم بات کہ حضرت جی اسی میت نو غسل دیتا ہے اور اسی غسل کرنا ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے میت نو اسی غسل دیتا ہے اسی غسل کرنا ہے کہ نہیں؟ بہتر افضل اولا اے ہے کہ جڑا میت نو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے. اور اگر وہ غسل نہیں کردا صرف وضو بھی کر لے تو پاک ہے. کیوں؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پاک ہوندہ مومن پلید نہیں ہوندہ. جڑا فوت ہویا وہ مومن ہے مسلمان ہے تو رسول اللہ فرمایا مومن مسلمان پاک ہوندہ پلید نہیں ہوندہ. پاک نو غسل دیتا ہے مسلمان نو غسل دیتا ہے. اگر غسل کر لے غسل دینے والا بہتر ہے افضل ہے اولا ہے. اگر غسل نہ بھی کرے اور وضو کر لے اللہ اس نو پاکی عطا کر دے گا. اسی طرح ایک روایت کہ جڑا بندہ کسی مشرک نو کسی کافر نو دفن کرے وہ بھی غسل کرے. راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو سردار ابو طالب وفات پائی ہے تے میں سردار ابو طالب دی وفات دی خبر نبی علیہ السلام نو دیتی ہے. نبی پاک نے فرمایا علی جاؤ تے سردار ابو طالب نو دفن کراو. علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو دفن کر کے سردار ابو طالب نو نبی پاک کو آیا ہوا میں کیا محبوب جی میرا مشرک باپ مر گیا وے گمراہ سی مر گیا وے میں اس نو دفن کرایا ہوا. واہ بے نیازہ تیری عظمت و قربان. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول نے جنتی شہزادیاں دے باپ نے سیدنا علی دی زوجہ محترمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے. اے اللہ دے فیصلے اللہ دی قدرت ہے. نبی علیہ السلام بھی سیدنا علی المرتضی دے باپ سردار ابو طالب دے پاس تشریف
فرما سن جدو سردار ابو طالب زندگی موت دی کشمکش اندر سن تے نبی پاک نے فرمایا سی چچا کلمہ پڑھ لو. سردار ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی سچے تہاڈا دین سچا وے لیکن میں باپ دادا دے دین تے مرنا چاہنا کیوں قریبی کفار مکہ قریش مکہ بیٹھے کہہ رہے سن ویکھی سردار ابو طالب جاندیا پیو دا دین نہ چھڑ جاویں جاندیا باپ دادا دا دین نہ چھوڑ جاویں. نبی پاک نے فرمایا سی چچا میرے کان اندر ہی کلمہ پڑھ دو میں رب دے سامنے سفارش کر کے جنت لے دیواں گا. چچا نے انکار کیتا وے نبی پاک نا امید ہو کے اٹھ کے چلے نے اکھاں چو آنسو جاری نے. آسمان تو جبریل آگے فرمایا محبوبہ رب فرما رہا انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. فرمایا محبوبہ روندے کیوں جے رب فرما رہا وے محبوبہ میرے اختیار اندر جس نو چاہواں ہدایت عطا کر دیاں جس نو چاہواں ہدایت تو محروم کر لاواں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جدوں سردار ابو طالب نو دفن کر کے آئے فرمایا محبوب جی میرا باپ گمراہ سی مشرک سی مر گیا تے میں اس نو دفن کر آیا ہوں. نبی پاک نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ تسی غسل کر لو اے مسنون غسل ہے مشروع غسل ہے. ہن غسل دی سنتاں کی نے اس تے ارکان کی نے توجہ فرمانا. سب تو پہلی بات ارکان غسل دے اندر نیت دا درست ہونا لازم ضروری ہے. کیوں روایت صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دلیر صحابی عظیم صحابی ہر مومن دا ایمان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرما دے نے نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیت ہوندا وے. دوسری بات غسل دے اندر کرنے والا دوسرا اہم ترین کام غسل دیاں سنتاں درو پہلا کام کی ہے سب تو پہلے نمبر تے 3 مرتبہ اپنے ہتھاں نو دھونا وے. دوسرے نمبر تے شرمگاہ نو دھونا وے. تیسرے نمبر تے نماز دی طرح کامل وضو کرنا اے بھی جائز ہے اے بھی درست ہے نماز دی طرح کامل وضو کرنا وے. پھر جناب علی چوتھی بات سر دے اندر 3 چلو پانی دے ڈال لینے بالاں دے اندر انگلیاں نو مارنا تاکہ اچھی طرح پانی جڑا تک پہنچ سکے. اے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں غسل دیاں سنتاں دے احکامات موجود نے. ہن توجہ کرنا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دے بارے اندر صحیح البخاری کتاب الغسل اندر روایت آندی ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیاں نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو غسل جنابت دا ارادہ کر دے جدو نبی پاک غسل جنابت کر دے اما جی فرما دیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے اپنے ہاتھ دھون دے پھر اپنے سجے ہاتھ دے نال اپنے کھبے ہاتھ تے پانی ڈال دے تے نالے شرمگاہ نو دھون دے. نبی پاک شرمگاہ نو دھون دے پھر نبی علیہ السلام نماز والا وضو کر دے جی میں اسی نماز واسطے وضو کرنے ہاں. پھر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنیاں انگلیاں بالاں دیاں جڑاں اندر داخل کر دے. اس طرح اچھی طرح بالاں دیاں جڑاں اندر انگلیاں نو نبی پاک داخل فرمان دے. داخل کرنے تو بعد نبی علیہ السلام اتنا انگلیاں نو اس طرح ہلان دے تاکہ پانی بالاں دیاں جڑاں تک پہنچ جائے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو پانی دے لے کے سار اندر ڈال دے. پھر نبی علیہ السلام پورے جسم تے پانی بہان دے. لیکن محبوب علیہ السلام جدو کامل وضو کر دے سن نماز دی طرح اس اندر پاؤں نہیں سن دھون دے. پاؤں آخر تے جانے لگ دے جدو اینڈ تے نہانے تو بعد جسم تے پانی بہانے تو بعد باہر نکلنے لگ دے پھر پاؤں مبارک دھون دے. دوسری روایت جس دی راویہ سیدہ اما جی ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین اے بھی رسول اللہ دی بیوی ہے. ازواج مطہرات کا امت پہ احسان ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے مسائل آپ کی خلوت کی زندگی امت کو بیان کر دی. اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے. اما جی ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا بھی روایت صحیح البخاری صحیح مسلم اندر اما جی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے میں نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطے غسل لی پانی رکھے آوے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوتے نے. پھر نبی پاک نے بائیں ہاتھ دے نال اپنی شرمگاہ نو صاف کیتا ہے دائیں ہاتھ دے نال پانی پایا ہوئے. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نو زمین تے رگڑے آوے. ادو مٹی سی ہن صابن موجود ہے. نبی پاک نے ہمیں مٹی تے اپنے ہاتھ نو رگڑیا. شرمگاہ نو دھونے تو بعد اس تو جو معاملات نے اس کی صفائی مکمل کرنے تو بعد پھر نبی پاک اس طرح مٹی تے رگڑ کے ہاتھ پھر رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی علیہ السلام نے
اپنے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے کولی کی، ناک اندر پانی چڑھایا، پھر محبوب نے چہرہ مبارک دھویا، پھر محبوب علیہ السلام نے دونوں بازو کونیاں تک دھوئے نے، پھر اماں جی رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے پھر جسم تے پانی بہایا، پھر محبوب علیہ السلام پیچھے ہٹے اور آپ نے اپنے پاؤں دھو لیے۔ ہن غور کرنا، آخری بات اور بات نو ختم کریے۔ غسل کرنے دے دو طریقے شریعت اندر موجود نے۔ ایک طریقہ سب تو پہلے، پوری توجہ نے اس بات نو سمجھ لینا، سب تو پہلے جس تے غسل فرض ہے، اگر وہ جنبی ہے، اس نے مباشرت کی ہے یا محتلم ہے، اس تے غسل لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ سب تو پہلے نمبر تے وہ اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سجے ہاتھ دے نال پانی ڈالے اور کھبے ہاتھ دے نال اپنی شرمگاہ نو دھوئے، اس دی اچھی طرح صفائی کرے۔ پھر صابن لے کے ادو مٹی موجود سی، اگر آج بھی کوئی مزید سنت عمل کرنا چاہے مٹی استعمال کر لے، لیکن ہن جدید دور ہے، صابن موجود ہے، اس کا متبادل صابن دے نال اپنے ہاتھ نو اچھی طرح دھو کے پھر اپنے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئیے، پھر کولی کیجئے، پھر ناک اندر پانی چڑھائیے، پھر چہرہ دھوئیے، پھر دونوں بازو کونیاں تک، پہلے دایاں پھر بایاں، کم از کم 1 مرتبہ، زیادہ تو زیادہ 3 مرتبہ اعضائے وضو دھوئیے۔ اس تو بعد ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مکمل جویں اسی وضو نماز لی کرنے اسی طرح مکمل وضو کریے، اپنے پیر بھی دھو لئیے، دھو کے پھر پورے جسم تے پانی بہائیے تے غسل مکمل ہے، اچھی طرح پورے وجود نو ملیے، ایک بال دے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس اندر 3 چلو پانی دے اپنے سار اندر ضرور ڈالیے اور انگلیاں نو بال اندر داخل کیجئے تاکہ کوئی بال دی جڑ بھی خشک نہ رہے۔ اور دوسرا طریقہ جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ اول ہے، مصطفیٰ دی سنت عین قریب ہے کہ سب تو پہلے نمبر تے اپنے ہاتھ دھوو، پھر شرمگاہ دی صفائی کرو، پھر اپنے ہاتھ دھو کے کولی کر کے ناک اندر پانی چڑھا کے اپنا چہرہ دھو کے اپنے دونوں بازو دایاں بایاں دونوں بازو کونیاں تک اچھی طرح دھو لو، پھر چلو پانی دا بھرو اپنے سار اندر ڈالو، پھر دوسرا چلو، پھر تیسرا چلو، اور اپنیاں انگلیاں نو اپنے سار اندر داخل کرو، اچھی طرح سار دے اندر بالاں دے اندر انگلیاں نو خلال کرو تاکہ کوئی جڑ بھی بال دی خشک نہ رہ جائے۔ پھر اپنے پورے جسم تے پانی بہاؤ، نہا لو، آخر دے اندر اپنے پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں دھو لو۔ اور اس مقام تے بات یاد رکھیے، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے غسل دے دوران جدو اسی وضو کرانگے اس اندر سر دے بالاں دا مسا ثابت نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی اندر باقاعدہ باب قائم کیا کہ جدو اسی غسل دے دوران وضو کرانگے ادو سر دا مسا ثابت نہیں ہے، بلکہ مسے دی جگہ تے 3 چلو پانی دے سر اندر ڈال کے انگلیاں نو بال اندر داخل کرنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ یہ غسل کا طریقہ شریعت میں حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے لیے میں تم سے گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، اولاد کو دین ضرور دو۔ میں نہیں کہتا تم 7 سال 8 سال انہیں مدرسوں میں پڑھاؤ، خدا کے لیے اتنا ضرور اولاد کو دین دے دو کہ انہیں غسل کا سنت طریقہ معلوم ہو، غسل کن کن مواقع پہ فرض ہے، سنت ہے، وہ اس کو علم میں ہو۔ عیدین کے موقع پہ غسل ہے، یہ مشروع ہے، سنت ہے، یہ اس کے علم میں ہو۔ سنت طریقہ جو غسل کا اس کے علم میں ہو، وضو کا کیا مسنون طریقہ ہے وہ اس کے علم میں ہو، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کے علم میں ہو، وضو کی پہلی اور بعد کی دعائیں کیا ہیں اس کے علم میں ہو، میت کے غسل کا طریقہ کیا اس کے علم میں ہو، کیا ہم نے مرنا نہیں ہے، اور اس سے بڑی شان عظمت کی کیا بات ہے، باپ کی میت پڑی ہو بیٹا اسے سنت کے مطابق غسل دے، ماں کی میت پڑی ہو بیٹی اپنی ماں کو سنت کے مطابق غسل دے رہی ہو، اس سے بڑا اعزاز کیا ہے۔ یہ ڈگریاں، یہ کوٹھیاں، یہ محل، یہ سارے دنیا کے معاملات یہاں
دنیا میں رہ جائیں گے، اگر ساتھ کوئی چیز جائے گی وہ دین ہے، وہ نیک اعمال ہے۔ اللہ کے بندو اپنی اولاد کو اتنا دین ضرور دے جاؤ کہ انہیں نماز کا سنت طریقہ معلوم ہو، انہیں معاشرے کے اندر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے۔ سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ سے بڑھ کے پاکیزہ طریقہ زندگی گزارنے کا کائنات میں کسی ہستی کا نہیں ہے۔ جس طرح مصطفیٰ سے بڑھ کے شان و عظمت و عظمت والی کوئی شخصیت رب نے اپنی زمین پہ پیدا نہیں کی، اسی طرح ان کے طریقے سے اعلیٰ طریقہ بھی رب کی زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو مصطفیٰ کی سنت کو، دین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔